آداب دوستوں، محسن نقوی کا شعر ہے، کچھ میں بھی آنسوؤں کی نمائش نہ کر سکا، کچھ آپ کی نظر بھی تغافل شعار تھی۔ اسی طرح راز احتشام کا ایک شعر ہے، یہ اور ہی طرح کی امامت کی جنگ ہے، یہ اور ہی طرح کی امامت کی جنگ ہے، سادات کیا کریں یہاں راٹھور کیا کریں۔ حضرات گرامی، اگر میں آپ کے سامنے اپنے دونوں ہونٹوں کے درمیان ایک سگریٹ دباؤں اور اس کو لائٹر سے جلاؤں اور دھوئیں کے چھلے اڑانے لگوں تو آپ پہلی نگاہ میں میرے بارے میں یہی تجزیہ کریں گے، میری ذات کو اسی طرح سے جج کریں گے کہ میں ایک آوارہ مزاج اور ایک خراب قماش کا لڑکا ہوں جس کو کام دھام سے کوئی واسطہ نہیں ہے، جو آوارگان شہر کے ساتھ رہتا ہے، اٹھتا بیٹھتا پھرتا ہے۔ الا یہ کہ میں ایک پروفیشنل لک دے رہا ہوں، وہ ایک دوسری چیز ہو جاتی ہے، لیکن عام حالات میں آپ یہی اپنا نقطہ بنائیں گے۔ اس کو کہتے ہیں نریٹو۔ پچھلے کچھ سالوں کے اندر، خاص کر 21ویں صدی کی شروعات سے لے کے اب تک، ایک ٹرم، ایک اصطلاح بہت زیادہ استعمال ہوتی چلی آئی ہے جس کو ہم بیانیہ یا نریٹو وارفیئر کے نام سے جانتے ہیں۔ نریٹو بیسیکلی کیا ہوتا ہے، اس کو آپ آسانی کے ساتھ اس طرح سمجھ لیں کہ ایک تو میں نے سگریٹ والی مثال دی، دوسری مثال آپ یہ لے لیں کہ ہٹلر نے یہودیوں کے تعلق سے ایک نریٹو، ایک منفی بیانیہ کھڑا کیا جرمنی کے اندر کہ یہودی اس ملک کو کیڑوں کی طرح کھائے جا رہے ہیں، وہ ہماری اکنومی کے اوپر فرق ڈال رہے ہیں، وہ اس ملک کو ترقی کی راہ پر گامزن نہیں ہونے دے رہے ہیں، وہ بہت زیادہ بچے پیدا کر رہے ہیں، اور باقاعدہ ان کا ایک پورا منسٹر تھا جو روزانہ پروپیگنڈے کے لیے نئے نئے نقطے تلاش کرتا تھا کہ کس طرح ان کا ڈی ہیومنائزیشن کیا جائے، ان کے قتل عام میں راہیں ہموار کی جائیں، لوگوں کا زاویہ نگاہ اس جانب کس طرح مبذول کروایا جائے کہ یہ اسی قابل ہیں کہ ان کا قتل عام کر دیا جائے، ان کی پوری نسل کشی کر دی جائے، ان کو تباہ و برباد کر دیا جائے۔ یہ ایک منفی بیانیہ تھا۔ اس کا مثبت بیانیہ آپ کو دیکھنا ہو تو 1857 کے بعد جب آزادی کا جذبہ غیر منقسم ہندوستان میں سرد پڑ گیا، اس کے بعد 20ویں صدی کی شروعات میں ایک مرتبہ پھر انگریزوں کے خلاف ایک مثبت بیانیہ کھڑا کیا گیا کہ انگریز اس ملک پہ قابض ہیں اور ہم کو ان کو یہاں سے نکالنا ہے۔ یہ ایک مثبت بیانیہ ہے، یہ بھی ایک نریٹو وارفیئر ہے۔ لیکن جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آزادی کے بعد منقسم ہندوستان میں، یہاں ہندوستان میں رہ جانے والے مسلمانوں کا جو نریٹو ہے، جو کلیکٹیو نریٹو ہے ان کا، ایک قوم کی حیثیت سے، بحیثیت ملت، ان کا نریٹو کیا ہے، کس طرح ہے، وہ اس میں کتنا نقصان اٹھا رہے ہیں یا کتنا نقصان اٹھا چکے ہیں، کتنا انہوں نے اس سے فائدہ اٹھایا ہے، ہم اس پر ایک مرتبہ نگاہ ڈالیں گے۔ میرے خیال سے مجھے اس بارے میں بہت زیادہ کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے، جس طرح میں نے نریٹو کو ڈیفائن کیا ہے، نریٹو کی تعریف کی ہے، آپ لوگوں کو بھی اس میں کوئی شک نہیں ہوگا کہ ہم نریٹو بنانے میں پوری طرح ناکام رہے ہیں۔ یعنی کہ ہم 70 سالوں میں ابھی یہ نریٹو نہیں بنا پائے ہیں کہ ہم یہاں کے ایک مستقل شہری ہیں، ہندوستان کے ایک مستقل شہری ہیں، اور اس میں کہاں پہ نقصان ہوا اس کو سمجھنا آپ کی ذمہ داری ہے۔ دوسرا، ہم ابھی تک یہ نریٹو نہیں بنا پائے ہیں، یا اس کے بارے میں کیا ہی کہا جائے کہ ہم ابھی تک ایک یہ بیانیہ نہیں تشکیل کر پائے ہیں کہ ہماری جو مسجدیں ہیں یہ ہماری اپنی مسجدیں ہیں، یہ مندروں کو توڑ کر نہیں بنائی گئی۔ اس میں ہم کتنا کامیاب ہوئے، کتنا ناکام ہوئے، اس کا تجزیہ آپ کے سپرد۔ ہم ابھی تک یہ نریٹو تشکیل نہیں دے پائے ہیں کہ ہمارے اوپر ظلم ہو رہا ہے، ہمارے بڑے بڑے رہنما، ہمارے بڑے بڑے قائدین لوگوں کے سامنے، میڈیا میں، مین اسٹریم میڈیا میں یہاں وہاں یہ کہتے ہوئے پھرتے ہیں کہ یہ چند لوگوں کا کام ہے، مسلم قوم کے ساتھ ایسا کچھ نہیں ہو رہا ہے، وغیرہ وغیرہ باتیں آپ لوگ سنتے ہوئے آئے ہیں۔ لیکن جب ہم دیکھتے ہیں کہ بحیثیت مجموعی ہم نریٹو بنانے میں ناکام ہوئے ہیں، ہندوستان کا شاید کوئی ایسا شہر اب باقی نہ بچا ہو جہاں مسلمانوں کے خلاف ظلم و زیادتی، مسلمانوں کے اوپر ظلم و زیادتی نہ ہوئی ہو، مسلمانوں کے خلاف کوئی نفرت انگیز نعرہ نہ لگایا گیا ہو، ان کے لیے کوئی ان کی نسل کشی کی کوشش نہ کی گئی ہو۔ مجموعی طور پہ اگر ہم دیکھیں تو ہمیں کوئی ایسا شہر نہیں ملتا، لیکن اس کے باوجود بھی اگر ہم یہ بیانیہ تشکیل دینے میں ناکام ہوئے ہیں تو آخر کیوں ہوئے ہیں؟ یہ سوال پوچھا جانا چاہیے ان مذہبی اشرافیہ کے لوگوں سے، ان روایتی مذہبی اشرافیہ کے لوگوں سے جو پبلک ڈومین میں آ کے مسلمان قوم کی قیادت کا دم بھرتے ہیں،
مثال کے طور پہ شابانو کیس کا معاملہ، شابانو کیس میں ہم لوگ ابھی تک نریٹو کی جنگ ہارے ہوئے ہیں۔ شابانو کیس میں پورے ہندوستان کے مسلمانوں کو ہم نے سڑکوں پہ اتار دیا، احتجاجی مظاہرے کروا دیے، لیکن کچھ سالوں کے بعد وہی ایکٹ جو ہم لوگوں نے پاس کروایا تھا، جس پہ ہماری مذہبی روایتی مذہبی اشرافیہ ہے وہ خوشی سے پھولے نہیں سما رہی تھی، اسی ایکٹ کو استعمال کرتے ہوئے جو کچھ ہوا وہ آپ کے سامنے ہے۔ بابری مسجد کو لے کے ہم اپنا نریٹو نہیں تشکیل دے پائے، ہم اپنا مجموعی بیانیہ نہیں تشکیل دے پائے، اور بابری مسجد کے معاملے میں کیا ہوا وہ آپ کے سامنے ہے۔ اسی طرح سے ایک دو تین بس آخری مثالیں دے کے میں اپنی بات پوری کرتا ہوں۔ میں صرف سوالات کھڑے کرنے آیا ہوں کہ ہم کہاں پہ لیگ کر رہے ہیں، ہم کہاں پہ نقصان اٹھا رہے ہیں، پانی اصل میں مر کہاں رہا ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ گزشتہ سال یونیفارم سول کوڈ کا مسئلہ آیا۔ یونیفارم سول کوڈ کے مسئلے میں مسلم پرسنل لا بورڈ نے تقریباً 3 کروڑ یا اس سے کچھ زائد لوگوں کے سگنیچر لیے اور اپنے سبمیشن میں ان کو سپریم کورٹ میں جمع بھی کیا کہ دیکھیے 3 کروڑ لوگ جو ہیں ہمارے ساتھ ہیں اس معاملے میں کہ وہ یونیفارم سول کوڈ کو رد کرتے ہیں اور اس کو کانسٹیٹیوشن کے خلاف سمجھتے ہیں اور وغیرہ وغیرہ باتیں۔ لیکن آپ ذرا ایک مرتبہ یہ سوچنے کی کوشش کریے کہ اگر کسی مسئلے پہ 3 کروڑ عوام آپ کے ساتھ ہے تو آخر لیگ کہاں پہ ہو رہا ہے؟ اس میں عدالتیں آپ کے خلاف ججمنٹ کیسے پاس کر دے رہی ہیں؟ 3 کروڑ لوگ اگر کسی معاملے پہ یکجا ہو جائیں، ایک جگہ جمع ہو جائیں تو وہ ایک بڑا موومنٹ کھڑا ہو سکتا ہے۔ یہی معاملہ سیم وقف بل کے بارے میں ہے کہ وقف امینڈمنٹ ہمارے سامنے ہے، مسلم پرسنل لا بورڈ اس کے اوپر احتجاجات کر رہی ہے۔ ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ مسلم پرسنل لا بورڈ جو احتجاجات کر رہی ہے اس میں بہت سارے قیادت کے لوگ ابھی بھی شامل نہیں ہو رہے ہیں۔ اس کے پیچھے ان کے کیا کیا مفادات ہیں، کیا کیا آپسی چپقلشیں ہیں، وہ سب آپ دیکھیں۔ لیکن میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر ہم بحیثیت مجموعی اپنی قوم کو کسی ترقی کی راہ پر گامزن کرنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے ہمارے سامنے ایک چیز یہ ہے کہ ہم اپنا نریٹو بلڈ کریں، اپنا بیانیہ تشکیل دیں کہ آخر ہم چاہتے کیا ہیں۔ ہم یہ جو روزانہ چھوٹے چھوٹے اپنے مقاصد متعین کرتے ہیں، ان کا بالکل آخری مقصود کیا ہے؟ مثال کے طور پہ ہم رسول خدا کی زندگی میں دیکھتے ہیں کہ رسول خدا نے جو شارٹ ٹرم مقاصد استعمال کیے ایک بڑے ویژن کو پانے کے لیے، اس کے پیچھے منشا کیا تھی، اس کا مقصود کیا تھا؟ یا اگر کوئی لانگ ٹرم آپ کے پاس ایسا مقصد ہے جو آپ بتائیے کہ اس سے کیا حاصل ہوتا ہے، یا ہمارے بزرگوں نے اس کے اوپر جو کام کیا تھا یا انہوں نے جو مقاصد متعین کیے تھے، ہم اب 70 سال کے بعد اس میں بحیثیت مجموعی کتنا کامیاب ہوئے اور کتنا ناکام ہوئے ہیں۔ یہ کچھ سوالات ہیں جو میرے ذہن میں تھے، میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا۔ اب آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ اپنے ارد گرد جو اشرافیہ ہے، آپ کے ارد گرد ایسے لوگ جو آپ کی قیادت کا دم بھرتے ہیں، ان سے آپ یہ سوالات کریں کہ اتنی بڑی ایک کلیکٹیو وے میں اگر ہم آپ کو سگنیچر دے رہے ہیں تو آپ اس کا استعمال صحیح طرح سے کیوں نہیں کر پا رہے ہیں؟ یا یہ کہ تمام ریسورسز آپ کے پاس ہیں، تمام ذرائع آپ کے پاس ہیں، وسائل آپ کے پاس ہیں، اس کے باوجود بھی آپ ایک مسلم بیانیہ تشکیل کیوں نہیں دے پا رہے ہیں جو مسلمانوں کی حمایت میں ہو، مسلمانوں کی بحیثیت مجموعی ان کے لیے فائدہ مند ہو؟ یہ کچھ سوالات ہیں، اب آگے کی ذمہ داری آپ کی۔ بہت شکریہ۔